بارش چھت پر زور زور سے برس رہی تھی، جیسے آسمان بھی آج کسی کی خاموش چیخیں سن رہا ہو۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے لوگ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ تائی کے کپڑوں سے ابھی تک مہندی کی خوشبو آ رہی تھی، مگر الفاظ بدبو کی طرح اس کے دل میں بس گئے تھے۔ دل کی مریض لڑکی کو کون بیاہ کر لے جائے گا؟ تائی کے منہ سے نکلا ہوا یہ جملہ باہر کی بارش سے بھی زیادہ زور سے اس کے اندر گرا تھا۔ اریبہ بستر کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ دنیا ہمیشہ اس کی کمزوری کا مذاق بناتی رہے گی، مگر آج اس کا دل واقعی ٹوٹا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں آکسیجن مشین رکھی تھی۔ کبھی کبھار اس کی ہلکی سی بیپ رات کی خاموشی کو توڑتی تھی اور اریبہ کو یاد دلاتی تھی کہ ہاں، وہ عام لوگوں جیسے نہیں۔ اس کی ماں دروازہ بند کر کے تیز قدموں سے اندر آئی۔ تمہاری وجہ سے ہماری کتنی رسوائی ہوئی ہے۔ آواز چیخ جیسی مگر دل جیسے پتھر۔ اریبہ نے سر جھکا لیا۔ امی، میں نے کیا کیا؟ اس کی آواز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا کیا؟ اس کی ماں طنز سے ہنسی، جو ایک عام لڑکی زندگی بھر میں نہیں کرتی نا، تم نے پیدا ہوتے ہی کر دیا تھا، بیماری۔ یہ جملہ سن کر اریبہ کی آنکھیں خود بخود بھیگ گئی۔ امی، میں نے یہ سب نہیں مانگا تھا۔ اس کی آواز نم تھی۔ بس، مزید ایک لفظ نہیں۔ منگنی ٹوٹ گئی ہے، اب کسی کو منہ نہ دکھانا کچھ دن۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور ساتھ ہی اریبہ کے دل میں امید کا آخری در بھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ سامنے دیوار پر لگی پرانی گھڑی کی سیکنڈ کی آواز اور ٹوٹی ہوئی منگنی کی کرچیوں میں کھڑی اریبہ۔ اس وقت شہر کے دوسرے حصے میں ایک اسپتال دھیمی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سفید لمبی راہداریاں، بارش کی نمی سے دھندلی کھڑکیاں اور ایک لال آنکھوں والا مرد، آہان، ملتجی سا ہولیا، جس کے ہاتھ میں 3 سالہ بیٹی ازالہ خاموشی سے سو رہی تھی۔ ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا اور آہان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہم پوری کوشش کر چکے تھے۔ انفیکشن اور جسم میں بڑھتا زہرآلود خون ہماری کوششوں سے باہر تھا۔ آپ کی بیوی کو بچانا ہرگز ممکن نہیں تھا۔ یہ لفظ آہان کو اندر تک کاٹ گئے۔ سارے سال، ساری یادیں، سارے وعدے، سب ایک لمحے میں راکھ ہو گئے۔ اس کی چیخیں پورے اسپتال میں گونجی۔ اس نے بیٹی کی پیشانی چومی۔ تمہارے لیے میں زندہ ہوں ازالہ، تمہارے لیے، ورنہ تمہاری ماں اور اپنی محبوب بیوی کے ساتھ میں بھی مر جاتا۔ لیکن اندر کہیں اس کے دل میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا تھا۔ اسی رات، اسی شہر میں 2 لوگ ٹوٹے تھے۔ ایک کا رشتہ ختم ہوا تھا، دوسری کی دنیا۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں اللہ ان دونوں ٹوٹے دلوں کو ایک ہی دھاگے میں پرتے گا۔ اریبہ ابھی بھی خاموشی سے رو رہی تھی۔ آہان اپنی بیوی کے وجود کو آخری بار الوداع کہہ رہا تھا۔ بارش شہر پر برستی رہی اور تقدیر خاموشی سے اگلا باب لکھتی رہی۔ صبح ہلکی دھوپ کے ساتھ گھر میں ایک غیر معمولی خاموشی تھی۔ اریبہ ناشتہ میز پر رکھ رہی تھی جب ماں کی آواز آئی۔ آج ایک رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، سیدھے بیٹھنا، کم بولنا، اپنی بیماری کا ذکر مت کرنا۔ اریبہ کے ہاتھ لمحہ بھر کو رک گئے۔ دل دھڑکا۔ وہ جانتی تھی یہ رشتہ بھی مجبوریوں کی فرصت میں سے ایک ہے، مگر فی الحال اس کے پاس چپ رہنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر آہان گھر سے نکلتے وقت توڑا جھجکا۔ دوسری شادی کا تصور اسے آج بھی تکلیف دے رہا تھا۔ اتنے ماہ گزر گئے تھے، مگر پھر بھی وہ اتنا ہی دکھی تھا جتنا پہلے دن۔ وہ ناخوش لگ رہا تھا، لیکن بہن کی ضد، ازالہ کی معصوم ضرورت اور اپنی زندگی کی تکن، تینوں نے اسے خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھنے پر مجبور کیا۔ وہ اب مزید ازالہ کو ماں اور باپ دونوں بن کے نہیں پال سکتا تھا۔ ازالہ بڑی ہو رہی تھی۔ ازالہ اس کے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے چھوٹے ہاتھوں سے اپنی گڑیا کو تھامے وہ بار بار اپنے باپ کو دیکھتی۔ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ معصوم سی آواز میں بولی۔ آہان نے ہلکے سے مسکرا کر جواب دیا، آپ کو کسی سے ملوانے۔ ازالہ نے سر ہلایا، مگر اس کی آنکھوں میں ماں کی کمی کی اداسی آج بھی چھپی تھی۔ دروازہ کھلا تو آہان اور اس کی بہن اندر داخل ہوئے۔ اریبہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سانسوں کی رفتار اس کی بے چینی بتا رہی تھی۔ ماں بنا روکے بولتی رہی، بہت سیدھی اور گھریلو سی بچی ہے، کام کرے گی، عزت کرے گی۔ آہان نے بس ایک سرسری سا سلام کیا۔ وہ کسی کو پرکھنے نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں پہلے ہی بہت زخم تھے۔ اسے کسی کی خوبصورتی یا ظاہری باتوں سے زیادہ اندر کی خاموشی دکھائی دے رہی تھی۔ اریبہ نے پہلی بار سر اٹھایا۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظر ملی۔ بس ایک لمحہ،
مگر دونوں کے دلوں میں جیسے کوئی انکہی سی لرزش ہوئی. کوئی لفظ نہیں بولا گیا مگر خاموشی نے ایک عجیب سا احساس چھوڑا تھا. آہان نے دیکھا تو اسے لگا کہ یہ لڑکی خوفزدہ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، جیسے اپنی جگہ پر ہونے کے باوجود بھی کہیں ٹہری نہیں. اریبہ نے دیکھا تو اسے لگا کہ اس کے سامنے کڑا مرد تھکا ہوا، بکھرا ہوا مگر اندر سے بہت نرم ہے، جیسے اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے رکھنے کی تکن اس کے چہرے پر نقش ہو. ازالہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اریبہ کے پاس آئی. اپنی گڑیا دکھا کر بولی، یہ میری امی کی تھی، اب میری ہے. اریبہ کے دل میں ایک نرم سی ٹھیس اٹھی، جیسے اس معصوم بچی نے انجانے میں کوئی زخم چو لیا ہو. وہ جھکی، ازالہ کے ہاتھ تھامے اور مسکرا کر کہا، بہت خوبصورت ہے. ازالہ نے اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا، پھر بہت سادگی سے پوچھا، آپ میرے ساتھ کھیلے گی؟ یہ جملہ اریبہ کی آنکھوں میں نمی لے آیا. اسے برسوں بعد کسی نے پہلی بار محبت کے لہجے میں بلایا تھا. آہان نے یہ منظر دیکھا اور پہلی بار اس کے دل میں ایک لہر سی اٹھی، کچھ ایسا جو اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا. آہان کی بہن نے آہستہ سے اس کے قریب آ کر پوچھا، کیا سوچا؟ آہان نے گہری سانس لی. وہ یہ فیصلہ دل سے نہیں کر رہا تھا مگر ذمہ داری اس کے کندھوں پر تھی. اگر یہ اس گھر میں خوش رہ سکے تو ٹھیک ہے. بس اتنے لفظ مگر ان کا وزن دونوں دنیاؤں کو بدلنے والا تھا. ادھر اریبہ کے سامنے اس کی ماں آ کر کھڑی ہوئی. ہمیں ہاں کرنی چاہیے، ایسے رشتے روز نہیں ملتے. اریبہ نے کچھ نہیں کہا. وہ جانتی تھی اس کی زندگی کا اگلا قدم بھی اس کی مرضی سے نہیں اٹھے گا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک سرگوشی ابھری تھی. کیا یہ وہ گھر ہو سکتا ہے جہاں اسے پہلی بار کسی نے ضرورت نہیں بلکہ قبولیت دی ہو؟ اس رات آہان نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور اریبہ نے کھڑکی سے چاند دیکھا. دونوں کو نہیں پتا تھا کہ ان کی زندگیاں ایک ہی لکیروں پر لکھ دی گئی ہے اور بہت جلد یہ رشتہ محض مجبوری نہیں رہنے والا تھا. شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی، جیسے دو لوگ نہیں بلکہ دو مجبوریاں ایک دوسرے کے ساتھ بندھنے آ رہی ہو. نہ ڈھول، نہ پھول، نہ کوئی بڑی رسم، بس چند رشتہ دار، چند سانسیں اور دو دل جو ایک جیسے بوجھ کے ساتھ بیٹھے تھے. اریبہ ہلکی کریم رنگ کی ڈریس میں بیٹھی تھی، میک اپ بہت کم، جیسے اپنی حقیقت چھپانے کے بجائے دکھانا چاہتی ہو کہ وہ کمزور ہے مگر ٹوٹی ہوئی نہیں. اس کے ہاتھوں کی مہندی ابھی بھی نم تھی مگر دل میں چھپی دھڑکنیں سوکھ کر کانچ بن چکی تھی. اس کی ماں نے سخت لہجے میں کہا، بولے گی کم، سیدھی رہے گی، تیزی نہ دکھانا. اریبہ نے سر ہلا دیا جیسے روبوٹ ہو. وہ جانتی تھی اسے ہمیشہ خاموش رہنا ہے. دوسری طرف آہان سفید شلوار قمیض میں بیٹھا تھا. چہرے پر سنجیدگی اور تکن دونوں تھے. آج بھی وہ بیوی کی قبر پر جا کر آیا تھا، ازالہ کو اپنے ساتھ لے کر. قبروں کے پاس بیٹھے اس نے دل ہی دل میں کہا تھا، میں بھول نہیں رہا، بس ازالہ کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. آج اس کے چہرے پر کسی خوشی کا سایہ تک نہ تھا، بس ذمہ داری، ایک بیٹی کی ضرورت اور رشتے کے آگے سر جھکانا. نکاح پڑھانے والے مولوی صاحب سامنے بیٹھے تھے. کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہر دیوار دونوں کی سانسیں سن رہی ہو. مولوی کی آواز گونجی، اریبہ بنت احمد، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کو اریبہ نے نظریں اٹھا کر آہان کو دیکھا. وہ بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا، جیسے فیصلہ لفظوں میں ہوا ہی نہیں، بس وقت نے لکھ دیا ہو. اریبہ نے مدھم آواز میں جواب دیا، قبول ہے، 3 بار. پھر وہ لمحہ آیا جب مولوی نے پوچھا، آہان بن ہاشم، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آہان نے بہت آہستہ سر اٹھایا. اس کی آواز باری تھی مگر صاف، قبول ہے. وہ لمحہ کاغذ پر سیاہ سیاہی کی ایک لکیر سے بن گیا مگر دونوں کے دل ابھی بھی ایک دوسرے سے اتنے دور تھے جیسے دو اجنبی ایک ہی چھاؤں کے نیچے بیٹھے ہو مگر ایک دوسرے کو دیکھ نہ پا رہے ہو. نکاح کے بعد جب اریبہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں گئی تو ازالہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس کا مہندی والا ہاتھ پکڑ کر بولی، اب آپ میری امی ہے. اریبہ کی سانسیں پھل بھر کو تھم گئی. وہ گھٹنے موڑ کر بیٹھ گئی تاکہ بچی کی آنکھوں تک پہنچ سکے. اگر تم چاہو تو ہاں، اس نے آہستہ سے کہا. ازالہ نے فوراً اسے گلے لگا لیا. یہ گلے ملنا اریبہ کی زندگی کا پہلا لمس تھا جس میں کمی نہیں تھی، اپنائیت تھی. آہان نے دور کڑے یہ منظر دیکھا. دل میں ایک چھوٹی سی لہر اٹھی جیسے کسی ٹھنڈی ہوا نے بھن کھڑکی کے پٹ ہلائے ہو. جب اریبہ اپنے گھر سے نکل رہی تھی اس کی ماں نے اسے بس اتنا کہا، اچھے سے چلنا، کوئی شکایت نہ آئے. نہ دعائیں، نہ پیار، نہ رخصتی کے لفظ.
اریبا نے بس اپنی آنکھیں جھکا لی جیسے ہمیشہ کیا تھا۔ گاڑی کے پاس آہان خاموش کھڑا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر کچھ بولا نہیں۔ اریبا بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ازالہ بیچ میں بیٹی ہنستے ہوئے بولی، ہم تینوں اب ایک گھر جائیں گے؟ آہان اور اریبا نے ایک ہی لمحے میں اسے دیکھا۔ پہلی بار دونوں کی یوں نظریں ملی اور دونوں کو لگا کہ شاید یہ رشتہ مجبوری سے شروع ہوا ہو، مگر ازالہ کے ایک جملے نے اسے گھر کا پہلا احساس دے دیا ہے۔ اریبا جب آہان کے گھر داخل ہوئی تو دل کی دھڑکنیں جیسے بے ترتیب قدموں کی طرح دوڑنے لگی۔ گھر خوبصورت تھا، سجا ہوا تھا، مگر فضا میں ایک ایسی خاموشی تھی جو بہت پرانی، بہت گہری محسوس ہوتی تھی، جیسے یہاں کبھی کسی کی ہنسی گونجتی تھی مگر اب وہ ہنسی صرف یادوں میں قید رہ گئی ہو۔ آہان نے دروازہ کھولا، بنا کچھ بولے آگے بڑھ گیا۔ اس کی خاموشی اس کی ٹوٹ پھوٹ کی گواہی تھی۔ کبھی وہ اپنی محبوب بیوی کے ساتھ اس گھر میں آیا تھا اور آج وہ کسی اور عورت کو اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا، صرف اپنی بیٹی کے لیے، لیکن پھر بھی یہ سوچ اسے تکلیف دے رہی تھی کہ اس کی ذات پر اس کی پسندیدہ عورت کے علاوہ بھی ایک عورت کا حق تھا۔ ازالہ ہاتھ پکڑے اسے اندر لے گئی۔ یہ میرا روم، یہ بابا کا اور یہ آپ کا۔ میں نے بابا سے کہا تھا کہ ماما تو آپ کے روم میں رہتی تھی تو نئی امی کیوں نہیں، لیکن بابا نے کہا کہ آپ میں اور ان میں فرق ہے۔ وہ اپنی معصومیت میں فر بولی جا رہی تھی، بنا سوچے کہ اس کے جملے مقابل کے لیے کیا ہوگے۔ وہ تو بچی تھی نا۔ اریبا کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ اتنی چھوٹی بچی نے اسے جتنا اپنایا تھا اتنا اس کے اپنے گھر والوں نے کبھی نہیں اپنایا تھا۔ اس کی انہی باتوں پہ اور آہان کے جواب پہ وہ اذیت سے مسکرا کر رہ گئی۔ ہاں، فرق ہی تو تھا۔ کہاں وہ اس کی من پسند عورت اور کہاں یہ دل کی مریض اس کی مجبوری۔ رات کے کھانے پر آہان نے چند رسمی جملوں کے سوا کچھ نہیں کہا۔ تمہاری ہر ضرورت پوری کی جائے گی، ہر چیز تم تک وقت پہ آئے گی، وہ بول رہا تھا اور اریبا سر جھکائے سن رہی تھی۔ جب بھی تمہیں کسی بھی شے کی ضرورت پڑی مجھے میسج کر دینا۔ لیکن وہ لمحہ بھر کو رکا اور اپنی پلیٹ سے نظر اٹھا کر مقابل کو دیکھا جو نہایت معصومیت سے مقابل کی بات سن رہی تھی۔ آنکھوں میں اذیت تھی مگر وہ چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں تمہارا نہیں ہو سکتا۔ میرے دل پہ محض میرے دل کی ملکہ کا راج ہے اور بلا شبہ وہ ہادیہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں تم سے محبت نہیں کر سکتا، یاد رکھنا۔ میری نزدیک آنے کی کوشش ہرگز مت کرنا۔ اریبا خاموشی سے سنتی رہی۔ کہنے کو کچھ نہ تھا۔ دل کا مرض، تکن، ڈر، سب کچھ اس کے رویے میں چھپا ہوا تھا۔ کھانا ختم ہوتے ہی آہان اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ازالہ نے فوراً پوچھا، بابا آپ سو جائیں گے؟ ہاں، تم امی کے ساتھ رہنا، اس نے نرم لہجے میں کہا، مگر لفظوں میں ایک فاصلے کی لکیر تھی۔ اریبا نے یہ لائن واضح محسوس کی۔ شادی ایک کاغذ تھا مگر دل اب بھی بند تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہوا تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی رہی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ دل کی بیماری کے ساتھ جذبات کا بوجھ اس کے لیے ہمیشہ مشکل ہوتا تھا۔ چاروں طرف آہان کی چیزیں تھیں، کتابیں، فائلیں، پرانی خوشبو۔ بلا شبہ یہ ان کا ریلیکسنگ روم تھا۔ ہر چیز چیخ چیخ کے گواہی دے رہی تھی کہ وہ اکثر یہاں وقت گزارتے تھے۔ ہر چیز ایک کہانی سناتی تھی کہ یہاں پہلے کون رہتا تھا۔ اریبا نے آہستہ سے الماری کا دروازہ کھولا۔ ایک کونے میں آہان کی مرحوم بیوی کا سفید دوپٹہ رکھا تھا۔ وہ اسے چھونے سے گھبرا گئی، جیسے کسی کی روح کو چیر رہی ہو۔ ازالہ بیڈ پر چڑھی اور بولی، امی کیا آپ یہاں رہے گی ہمیشہ؟ اریبا کا دل پگھل گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی اور ازالہ کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولی، ہاں اگر تم چاہو تو۔ ازالہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں چاہتی ہوں، یہ 3 لفظ اریبا کے لیے دنیا کی پہلی سچی قبولیت تھے۔ کمرے کے باہر آہان کھڑا تھا۔ وہ نہ اندر جا سکتا تھا نہ باہر رہا جا رہا تھا۔ دوسری شادی، ایک نیا رشتہ، یہ سب اس کے لیے بہت بھاری تھا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا ان دونوں کی آوازیں سن رہا تھا، ازالہ کی ہنسی، اریبا کی نرمی۔ دل کے اندر ایک بہت چھوٹا سا دروازہ کھلا اور وہ خود بھی حیران ہوا کہ اس دروازے سے روشنی اندر کیسے آئی، مگر وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ بس وقت ہے، اس نے خود سے کہا۔ وہ تیار نہیں تھا، وہ ڈر رہا تھا، اپنے دل سے، اپنی یادوں سے اور نئے رشتے سے۔ اریبا نے لائٹ بند کی۔
ازالہ اس کے پہلو میں سو گئی۔ آہان اپنے کمرے میں دیر تک جاگتا رہا۔ چھت کو دیکھتا ہوا اسے یوں لگا جیسے گھر میں کہیں کوئی نئی سانس چلنے لگی ہے، مگر اس کی اپنی سانسیں ابھی بھی بھاری تھی۔ اریبہ نے آخری بار آنکھیں بند کرتے ہوئے انہی خاموش دیواروں سے ایک دعا کی، اے اللہ، اگر یہ گھر میرا نصیب ہے تو یہاں کسی نہ کسی دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ ضرور بنا دینا۔ اور اسی رات بہت دھیرے سے، بہت خاموشی سے آہان کے دل میں وہ پہلی چھوٹی مگر سچی دراڑ پڑ گئی جو راستہ بناتی ہے محبت کی۔ رات گزر چکی تھی مگر صبح کی خاموشی گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ اریبہ ازالہ کے پاس ہی سوئی ہوئی تھی، مگر رات بھر وہ ٹھیک سے سو نہ سکی۔ دل میں ایک عجیب سا بوجھ، سینے میں ہلکی سی جلن اور سانسوں میں بھاری پن، وہ سب کچھ اب بڑھنے لگا تھا۔ جب وہ اٹھ کر وضو کرنے لگی تو اچانک قدم لڑکھڑائے، ہاتھ دیوار سے ٹکرایا اور دل ایک دم تیزی سے دھڑکا۔ دل کی تکلیف شدت پکڑنے لگی تھی۔ وہ آہستہ سے کراہی ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں اس کا چہرہ پھیکا دکھائی دے رہا تھا۔ سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھی، جیسے ہوا بھی کم پڑ گئی ہو۔ اس نے چھاتی پر ہاتھ رکھا مگر درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ سانس لینا دشوار تھا۔ وہ زور زور سے اپنا سینہ مسل رہی تھی مگر سانس پھر بھی نہیں صحیح سے لیا جا رہا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ وہ کوئی اور نہیں آہان تھا جو شاید ازالہ کو جگانے آیا تھا، مگر اریبہ کی حالت دیکھ کر اس کے قدم وہی رک گئے۔ اریبہ، تم ٹھیک ہو؟ وہ دوڑ کر اس کی طرف آیا۔ اس کے لہجے میں وہ پہلی بار سچی فکر تھی، وہ فکر جو نہ رسم ہوتی ہے نہ ذمہ داری بلکہ دل سے نکلتی ہے۔ اریبہ نے سنبھلنے کی کوشش کی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس معمولی سا درد ہے، ہوتا رہتا ہے۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ آہان نے اسے تام کر صوفے پہ بٹھایا۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، بیٹو سانس لو۔ اس نے پہلی بار اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ اریبہ چونک گئی، لمس نیا تھا مگر عجیب حد تک محفوظ۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں، آہان نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اریبہ نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ پرانا مسئلہ ہے، کبھی کبھی، آہان نے سخت لہجے میں کہا۔ تم اب اکیلی نہیں ہو، تمہاری بیماری معمولی نہیں اور میں اسے نظر انداز نہیں کروں گا۔ تم بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو۔ یہ جملہ، ایک چھوٹا سا جملہ، اریبہ کے اندر کہیں بہت گہرا لگا۔ کہیں کسی کونے میں اسے یوں لگا جیسے وہ واقعی بوجھ نہیں ہے۔ اسی دوران ازالہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی۔ امی، کیا ہوا آپ کو؟ اریبہ نے درد چھپاتے ہوئے مسکراہٹ بنائی۔ کچھ نہیں جان، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ ازالہ بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی۔ بابا، آپ نے امی کو ڈرا تو نہیں دیا نا؟ آہان نے نرمی سے اریبہ کی طرف دیکھا اور نرم ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا بیٹا، تم پریشان نہ ہو، امی ٹھیک ہو جائے گی۔ ازالہ نے اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گی، بالکل اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ لفظ اکیلا نہیں چھوڑوں گی اریبہ کی آنکھیں نم کر گئی۔ آہان نے گرم پانی اور میڈیسن لا کر دی۔ یہ لے لو، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تکلیف زیادہ ہے۔ اریبہ نے دوا پکڑتے ہوئے جیسے رک جانا چاہا۔ آپ کیوں اتنی فکر کر رہے ہیں؟ آہان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیونکہ تم میری ذمہ داری ہو اور مجھے اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی عادت نہیں۔ پہلے ہی بہت کچھ کھو دیا ہے میری بیٹی نے، اب میں نہیں چاہوں گا کہ وہ تمہیں کھو دے۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہ خود نہیں کھونا چاہتا تھا یا واقعی ازالہ کی وجہ سے یہ کر رہا تھا۔ اریبہ نے خاموشی سے دوا کھا لی۔ کسی قسم کی کوئی امید رکھنا اپنے لیے باعث دکھ تھا۔ ازالہ نے دونوں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا، امی کو آپ پکڑ کر بٹھا دیں، وہ گر جائے گی۔ اریبہ فوراً بولی، میں گر نہیں، مگر تب تک آہان نے اس کا بازو تھام لیا تھا۔ اس کا ہاتھ مضبوط، گرم اور محافظ تھا۔ اگر گر بھی جاؤ تو میں پکڑ لوں گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ اریبہ کی سانس رک سی گئی۔ لڑکی جو بچپن سے کسی کی حمایت کو ترستی رہی، آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے سنبھال سکتا ہے۔ ازالہ ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ اچانک دل کی تکلیف بڑھنے لگی تھی، سانس اٹکنے لگا تھا۔ وہ تیز تیز اپنا سینہ مسلنے لگی۔ اریبہ، آہان نے جلدی سے اس کے چہرے کو اپنی ہتھیلیوں کے پیالے میں بھرا۔ اریبہ نے اس بات میں سر ہلانا چاہا مگر تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ آہان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گڑیا، جاؤ بابا کے روم میں جا کے فیس واش لے کر آؤ۔ پھر کچھ سوچتے اس نے ازالہ کو کمرے سے بھیجا اور اس کے جاتے ہی اریبہ کے لبوں پہ جھک گیا۔
وہ اپنی سانسیں اسے دیتا اس کی سانسیں پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اریبہ کے پاس بھی کوئی چارہ نہ تھا، وہ بھی اس سے اس کی سانسیں چھینتی اپنی سانسیں بحال کرنے لگی تھی۔ آہان اسے اپنی سانسیں دیتا جیسے اس میں کھونے لگا تھا۔ ایک لمبے عرصے بعد جیسے دل میں سکون نے قدم رکھا تھا، وہ کبھی اسے سانسیں دیتا تو کبھی لیتا جا رہا تھا۔ اریبہ اب کپ کپانے لگی تھی، وہ جانتی تھی یہ سب محض ایک کمزور لمحے کی وجہ سے ہے، اس لیے اس نے خود کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی امید نہیں دی تھی۔ مگر آہان اس کو سانسیں دیتے کب اس کے لبوں کو کاٹنے لگا، وہ سمجھ ہی نہ سکا۔ ہوش تو ازالہ کے دروازے کٹکھٹانے پہ آیا، جس پہ وہ دونوں جلدی سے پیچھے ہوئے۔ اپنی اس حرکت پہ اسے جی بھر کے خود پہ غصہ آیا تھا۔ وہ ہادیہ کی جگہ کیسے کسی کو دینے کا سوچ بھی سکتا تھا۔ وہ جانے لگا تھا کہ ازالہ نے روک دیا۔ بابا نہ جائے، ماما کی طبیعت پھر خراب ہو سکتی ہے۔ وہ ان دونوں کے درمیان کھڑی تھی، ایک ٹوٹے دل والی ماں جیسی عورت اور ایک زخمی یادوں والا آدمی۔ یہ تینوں ایک ہی کمرے میں تھے اور تینوں ایک ہی فیملی لگ رہے تھے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب آہان کے دل میں وہ چھوٹی سی دراڑ اور تھوڑی وسیع ہو گئی، جس میں اریبہ کی جگہ بننا شروع ہو گئی۔ اور پھر وہ ساری رات صبح ہوئے واقعے کو سوچتا رہا، اپنی بے ساختہ سرسد ہونے والی حرکت، ہر چیز۔ وہ دل کی کیفیت کو ماننے سے انکاری تھا، مگر قدرت کا لکھا ہوا ٹال سکتا ہے۔ وہ جتنا بھی کر لیتا آخر کو نکاح کی طاقت سے بدلتے دل کو نہیں روک سکتا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو صبح کا منظر ٹہر ٹہر ذہن میں آتا، اس کی اٹکتی سانسیں، ترتراہٹ کی ضد میں لرزتے لب، بے ترتیب ہوتی دھڑکنیں، خشک ہوتا گلا، معصوم چہرہ۔ اور پھر جب اس نے اریبہ کو سانسیں دیتے ایک نظر اس پر ڈالی، ہر شے اسے بے چینی میں ڈال رہی تھی۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، مگر گھر کے ماحول میں ایک انجانی سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ آہان نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی فیصلہ سنایا، اریبہ ہم آج ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اریبہ نے فوراً نپی میں سر ہلایا، ابھی نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تم ٹھیک نہیں ہو، آہان نے نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا، اور مجھے تمہاری بیماری کو قسمت پر نہیں چھوڑنا۔ اس کے انداز میں پہلی بار وہ سختی تھی جو فکر سے پیدا ہوتی ہے، غصے سے نہیں۔ ازالہ نے فوراً ساتھ دے دیا، امی بابا سچ کہہ رہے ہیں، چلو نا، میں بھی چلوں گی، پھر ہم پارک چلیں گے اور شاپنگ کو بھی۔ اریبہ کے پاس ان دونوں کی محبت کے سامنے کوئی دلیل نہیں بچی، اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، کیا آپ کو اکثر سینے میں جلن اور تیز دھڑکن ہوتی ہے؟ اریبہ نے آہستہ سے جواب دیا، ہاں کبھی کبھار۔ آہان نے فوراً بات کاٹ دی، کبھی کبھار نہیں، کل صبح بہت زیادہ تکلیف تھی، میں نے خود دیکھا ہے۔ ڈاکٹر نے آہان کی فکر مندی نوٹ کرتے ہوئے کہا، اچھی بات ہے کہ یہ آپ دونوں اس کو سیریس لے رہے ہیں، چند ٹیسٹ مزید ہوں گے، دل کی کمزوری ابھی بڑھنے نہیں دینی۔ آہان کے ماتھے پر چکنیں پڑ گئی، جیسے کوئی اپنا قیمتی اثاثہ کھونے کے ڈر میں ہو۔ اریبہ نے اس کی طرف دیکھا، یہ پہلی بار تھا کہ اسے لگا کہ کوئی اس کے درد کو دل سے محسوس کر رہا ہے۔ کلینک سے باہر آتے ہی اریبہ بولی، آپ خود کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ میں سنبھل جاؤں گی۔ آہان رک گیا، اس نے گہری سانس لی، جیسے کوئی بہت بڑا راز زبان پر آ گیا ہو۔ اریبہ، میں نے ایک بار اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ کھویا ہے، اب دوبارہ کسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ اریبہ کی آنکھیں پھیل گئی، یہ پہلی بار تھا جب اس نے آہان کو ڈرتے دیکھا۔ آپ مجھے کیوں اہمیت دے رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ آہان نے اس کی طرف دیکھ کر آہستہ کہا، کیونکہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو، ازالہ کی ماں، اور شاید اس گھر کی روشنی بھی۔ یہ الفاظ اریبہ کے اندر کہیں گہرے اتر گئے۔ دل کی دھڑکن پھر تیز ہوئی، مگر اس بار خوف سے نہیں، اس کی حالت مقابل کو نظر آ رہی تھی۔ خاتون خود کو سنبھالو، یہاں میں تمہیں سانس نہیں دے سکتا، کہتے وہ باہر کو نکل گیا، جبکہ پیچھے وہ حیران سی چلنے لگی، کسی اور بہت نازک جذبے سے۔ گھر پہنچتے ہی ازالہ دوڑتی ہوئی آئی، امی میں نے پورے گھر میں آپ کے لیے کاغذ کے دل بنائے ہیں۔ اریبہ ہاتھ سے بغیر نہ رہ سکی، دیواروں، صوفے، میز، ہر جگہ چھوٹے چھوٹے کاغذی دل چپکے ہوئے تھے۔ ازالہ نے ایک بڑا دل اریبہ کے ہاتھ میں دیا، یہ سب اس لیے تاکہ آپ کا دل اچھا ہو جائے۔ آہان نے دروازے کے پاس کھڑے یہ منظر دیکھا، ایک بچی جو اپنی نئی ماں کو محبت سکھا رہی تھی، اور ایک عورت جو پہلی بار خود کو چاہے جانے کے قابل محسوس کر رہی تھی۔ اس لمحے اس کا دل اریبہ کے لیے پھر سے ہلکا سا دھڑکا۔
اگر آہان نے اپنا کوئی کھویا تھا تو اس میں کیا قصور تھا؟ اس معصوم کا جو خود زندگی سے بیزار تھی، اپنی بیماری کی وجہ سے، اور محض سکون کی تلاش تھی اسے۔ رات کو پانی ختم ہوا تو اریبہ پانی لینے باہر آ گئی۔ آہان بھی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کیسی ہو اب؟ اس نے پوچھا۔ اریبہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، آپ کی فکر مجھے عجیب سی محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی عادی نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس قابل نہیں ہوں کہ کوئی میرے لیے پریشان ہو۔ آہان نے کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کہا، کسی کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ محبت کے قابل ہے، بس کبھی کبھی انسان خود ماننے میں دیر لگا دیتا ہے۔ اریبہ نے سر جھکا لیا۔ یوں ہونے لگا ہے جیسے آپ میرے لیے بدل رہے ہیں۔ آہان کی سانس کچھ لمحوں کے لیے رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہاں شاید بدل رہا ہو، مگر وجہ تم نہیں، وہ خالی پن ہے جو تم آ کر بھر رہی ہو۔ یہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے اتنے قریب کھڑے تھے۔ پچھلی قربت مجبوری تھی، مگر اب اور خود آیا تھا پاس، اتنا پاس کہ خاموشی بھی بول رہی تھی۔ اس رات جب دونوں اپنے کمرے میں گئے، دونوں کے دل میں ایک ہی احساس تھا، شاید یہ رشتہ صرف ضرورت نہیں رہا، کچھ اور بننے لگا ہے، اور یکدم ایسا لگا جیسے اس گھر کی خاموش دیواریں بھی پہلی بار سانس لے رہی ہو۔ رات کے 2 بج رہے تھے، گھر میں مکمل خاموشی تھی، مگر اریبہ کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ کروٹ بدلنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اچانک تیز سی درد کی لہر اس کے سینے میں ہوتی ہوئی بازو تک پھیل گئی۔ سانس رکنے لگا، گلا خشک، ہاتھ کانپنے لگے۔ آہ! اس کے منہ سے بے اختیار دبی سی چیخ نکلی۔ وہ بستر سے اٹھنے لگی، مگر درد نے اسے وہی گرا دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور آنکھوں میں خوف، ایسا خوف جو موت کے قریب ہونے پر محسوس ہوتا ہے۔ آہان کی اچانک آنکھ کھلی، دل گھبرانے لگا تھا۔ اریبہ کا خیال آتے ہی دل میں جیسے کسی نے چری کونپ دی۔ وہ تیزی سے اریبہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ کھولتے ہی منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ اریبہ! وہ جھک کر اسے تام گیا۔ کیا ہوا؟ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ سانس لو، سانس، میری بات سنو۔ اریبہ کمزور آواز میں بولی، آہان، میرا سینہ۔ جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی وہ درد سے پھر کانپ گئی۔ آہان کی آواز کانپ گئی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں تمہیں کچھ ہونے نہیں دوں گا، سمجھ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بے بسی، خوف اور محبت کا ایسا رنگ تھا جو شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا۔ اریبہ اس کے سینے سے لگی ہوئی درد سے کرا رہی تھی اور آہان کا دل ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر آہستہ سے لٹاتے ہوئے بولا، آئندہ تم اکیلی نہیں سوگی، سمجھ آئی؟ میں برداشت نہیں کر سکتا یہ سب۔ اریبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ آہان کا چہرہ خوف سے سفید تھا، آنکھوں میں نمی اور دل جیسے اس کا اپنا دھڑکتا ہوا حصہ۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، میں ٹھیک ہوں آہان۔ نہیں، آہان نے پہلی بار اتنا سخت کہا، مگر لہجہ غصے کا نہیں، ڈرے ہوئے دل کا تھا۔ تم ٹھیک نہیں ہو، اور جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی تم میرے پاس رہو گی۔ آہان نے دائیں ہاتھ سے اس کا ماتھا چھوا، گرم، بہت زیادہ گرم۔ اریبہ میری طرف دیکھو۔ وہ اس کے بال پیچھے کر کے اسے سہلاتا رہا۔ اریبہ کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے آہان۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اس کے سامنے یوں کمزوری دکھائی، اور آہان نے اسے مضبوط سا سہارا دیا۔ وہ جھک کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ ڈر مجھے بھی لگ رہا ہے۔ وہ رک گیا، پھر آہستگی سے بولا، مگر تمہیں اکیلے نہیں جھیلنے دوں گا، کبھی نہیں۔ اریبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بے اختیار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دونوں لمحہ بھر کے لیے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ دونوں کی سانسوں کا میل بھی سنائی دیتا تھا۔ آہان اس کا درد کم کرنے کے لیے اس کے قریب بیٹھا، پھر ہولے سے اسے اپنی طرف کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ اریبہ چونکی، مگر روک نہ کر سکی۔ اس کا سر آہان کے دل کی دھڑکن پر ٹک گیا۔ ایک دھڑکن، 2 دھڑکن، اور پھر جیسے اس کے اندر کی بے چینی پگھلنے لگی۔ آہان اس کے لبوں پہ جھکا اور اسے پرسکون کرنے لگا تھا۔ ہر شے میں خاموشی گھولنے لگی تھی۔ پہلے اوپر لب، پھر نیچے کا لب نرمی سے وہ انہیں کس کرتا رہا۔ وہ اب اسے کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ تیز تیز اسے اپنی سانسیں دیتا، مقابل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران اس کے ہاتھ بھی اریبہ کے بدن سے جا ٹکرائے تھے۔ کچھ پل بعد وہ پیچھے ہوتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ آہان نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تم محفوظ ہو اریبہ، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اریبہ کی سانسیں دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی۔ درد کم ہو گیا،
مگر دل میں ایک نیا گرم احساس ہلنے لگا تھا۔ وہ سر اٹھا کر آہان کی طرف دیکھنے لگی، بہت قریب، اتنا کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگی۔ آہان کی نظریں بدل گئی تھی، نرم، گہری اور بے حد چاہت سے بھری۔ اریبہ کی پلکیں لرزی، آہان نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ اریبہ، اس کی آواز میں وہ جذبہ تھا جسے دونوں نے کبھی نام نہیں دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے دونوں کے درمیان فاصلہ صرف سانس بھر کا فاصلہ رہ گیا، اور پہلی بار محبت ان کے بہت قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، نم آنکھوں کو آہان کی آنکھوں میں گاڑے اس نے کہا۔ میرے اچھے ہونے کی وجہ بھی تم ہو شاید، وہ دھیرے سے گویا ہوا۔ مجھے معاف کر دے، آپ کو مشکل میں ڈال رہی ہو۔ وہ شرمندہ تھی۔ کوئی مشکل نہیں، بس تمہاری تکلیف کم کرنا چاہتا ہوں میں کسی بھی طرح۔ اور آہان نے ایک ایک کر کے اس کی دونوں آنکھیں کو چوم لیا۔ صبح کی دھوپ پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اریبہ نے آنکھیں کھولی تو کمرے میں ہلکی سی خاموشی تھی، لیکن اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید رات کی وہ قربت، وہ لمس اسے اندر تک بدل چکا تھا۔ ابھی وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ دروازہ آہستہ سا کھلا۔ ازالہ اپنی ننھی سی چٹیاں ہلاتی ہوئی اندر آئے۔ ہاتھ سے ناشتے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی۔ وہ چھوٹی سی تھی مگر اپنی عمر سے زیادہ کی لگتی تھی، اور کام بھی ایسے ہی کرتی تھی۔ ٹرالی میں بریڈ آملیٹ، دودھ اور پھول رکھے ہوئے تھے۔ امی، وہ خوشی سے چیخی، میں نے آپ کے لیے ناشتہ بنایا ہے خود سے۔ اریبہ حیران رہ گئی۔ میرے لیے؟ ازالہ نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے فخر سے کہا۔ بابا کہتے ہیں دل کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ آپ مسکراتی ہوئی زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اریبہ کی ہنسی نکل گئی۔ وہ اتنی خوشی شاید برسوں بعد محسوس کر رہی تھی۔ وہ ازالہ کو گود میں بٹھا کر بولی، تم نے یہ سب کیسے بنایا؟ تمہیں تو چولہا بھی نہیں چلانا آتا۔ ازالہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے ماسی کو کہا اور خود کھڑے ہو کر دیکھا۔ یہ والے پھول البتہ میں نے چپکے سے باغ سے توڑے تھے۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ بابا ڈانٹیں گے تو کہہ دینا آپ نے کہا تھا۔ اریبہ ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی تھی۔ تم تو بہت پیاری ہو ازالہ۔ بچی نے فوراً اس کے دونوں گال تھام لیے۔ میں آپ کو اس لیے پیاری لگتی ہوں کیونکہ آپ میری امی ہے۔ یہ جملہ اریبہ کے دل کو جا لگی اور وہ بمشکل سنبھلی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے دل کے سب زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ امی، ازالہ اس کے سینے سے لگ کر بولی، آپ مجھے پہلے دن سے پسند تھی، لیکن رات جب آپ کو تکلیف ہوئی تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا آپ بھی چلی نہ جائے۔ اریبہ کے گلے میں آنسو اتر گئے۔ اس نے فوراً بچی کو گلے لگا لیا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی ازالہ، میں تمہارے پاس ہوں ہمیشہ۔ بچی کلکلا کر ہنس پڑی۔ پکا وعدہ؟ پکا وعدہ۔ ازالہ نے گود سے چھلانگ لگائے۔ ٹھیک ہے، پھر آج ہم دونوں صرف اپنے کام کریں گے، بابا کی نہیں سنیں گے۔ اسی لمحے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اریبہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ ازالہ نے آنکھیں گھمائی۔ لو جی، بابا آ گئے۔ آہان دروازے کے فریم پر کھڑا تھا، داڑھی میں ہلکی سی صبح کی بھی ترتیبی، آنکھوں میں نیند اور فکر، اور اریبہ کو دیکھتے ہی کوئی روشنی سی۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کی آواز نیم مدھم تھی۔ ازالہ فوراً بولی، نہیں بابا، ہم دونوں آج آپ سے ناراض ہیں۔ کیوں بھلا؟ آہان مسکرا کر اندر آیا۔ ازالہ نے ہاتھ کمر پر رکھ کر کہا، کیونکہ آپ نے امی کو رات رلایا بھی اور ڈرایا بھی۔ آہان نے چونک کر اریبہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں جیسے پوچھ رہی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم تکلیف میں تھی؟ اریبہ نے ہلکی سی شرمندہ مسکراہٹ سے نظر جھکا لی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس صبح سحر کے وقت کچھ درد تھا ان کو، میں نے تو مدد کی تمہاری امی کی۔ آہان دھیرے سے قریب آیا۔ اور تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ اگر صبح تم ٹھیک نہیں تھی، مجھے ازالہ نے بتایا بھی، میں وہی پاس بیٹھا تھا۔ اریبہ نے بے ساختہ کہا، آپ نے رات بھر جا کر میرا خیال رکھا، میں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ جملہ سن کر اس کی آنکھوں میں ایسا جذبہ ابھرا جو لفظوں سے کہیں گہرا تھا۔ اس نے ٹرالی کی طرف دیکھا۔ یہ کس نے بنایا؟ ازالہ نے دونوں ہاتھ اوپر کیے۔ میں نے، لیکن آپ کے لیے نہیں، صرف امی کے لیے۔ آہان کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیلی۔ اس نے آہستہ سے اریبہ کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے اس گھر میں سب تمہارا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ اریبہ نے نظریں اٹھائی۔ ان دونوں کے درمیان خاموش سا لمس ٹھکا، پچھلی رات کا، قربت کا ایک اندیگا داغا جو دلوں کو باندھ رہا تھا۔ ازالہ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ کر ایک ساتھ ملا دیے۔ چلو اب آپ دونوں راضی ہو جاؤ، کیونکہ مجھے اپنے امی بابا خوش چاہیے۔
آہان اور اریبہ نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پہلی بار ایک ہی لمحے میں مسکرا دیے۔ تو کیا اب یہ کھانا بھی ہم دونوں کھا سکتے ہیں؟ آہان نے شرارتی نظروں سے دیکھ کے کہا۔ امی سے اجازت لینی ہوگی، وہ معصومیت سے بولی۔ جی تو ازالہ کی امی، کیا اجازت ہے؟ اور بس آہان کا یہ کہنا ہی تھا کہ وہ شرم سے لال گلابی ہونے لگی۔ امی، آپ کے گال کو کیا ہوا؟ وہ نینی بڑی فکر سے بھول اٹھی۔ وہ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹا، اب وہ کہاں ہی بتاتی ان سرخ گالوں کا ماجرا۔ ان سب نے مل کر ناشتہ کیا جو ازالہ نے بنوایا تھا اور ملازمہ کمرے کے دروازے تک چھوڑ گئی۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ نینی گڑیا اپنی ماں کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش میں تھی۔ صبح کی روشنی کے ساتھ ازالہ کی چھوٹی سی خوشی نے پورے گھر کو جگا دیا۔ اریبہ کے لیے یہ دن تھوڑا سا خاص تھا کیونکہ ازالہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آج وہ خود امی کے ساتھ اسکول جائے گی۔ امی، آج میں خود اسکول جاؤں گی اور آپ کو صرف باہر سے دیکھنا ہے، ازالہ نے فخر سے کہا اور اریبہ کے ہاتھ پکڑ کر خود کو تیار کیا۔ اریبہ نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ وعدہ ہے کہ راستے میں آپ گاڑی سے اتر کر کہیں نہیں بھاگے گی۔ وعدہ؟ ازالہ نے 2 انگلیاں اوپر کرتے ہوئے کہا۔ اریبہ نے اپنے ہاتھ سے ازالہ کی جیکٹ ٹھیک کی، اس کے بال باندھے اور بیگ اس کے کندھے پر رکھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات ان کے لیے بہت قیمتی تھے۔ اریبہ کو احساس ہوا کہ یہ بچی اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی خوشی کی ایک روشنی بھی ہے۔ تم اسکول میں سب کے ساتھ خوش رہنا، ٹھیک ہے؟ اریبہ نے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں جی امی، ازالہ نے زور و شور سے جواب دیا اور پھر دونوں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ اسکول کے قریب پہنچتے ہی ازالہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ امی دیکھیں، یہ میری کلاس ہے اور دیکھیں وہ میرا دوست آیا ہے۔ اریبہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، تو آج تمہیں بہت سارا کھیلنا ہے اور میں بس دور سے دیکھوں گی۔ ازالہ نے اریبہ کے ہاتھ تھام کر زور سے کہا، آپ کو بھی کھیلنا چاہیے امی، اور ہنسنا چاہیے، آپ تو ہمیشہ خوش رہے گی تو ٹھیک رہے گی۔ اریبہ ہنستے ہوئے بولی، چلو تمہارے لیے ہنسنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس کے بعد وہ ازالہ کی ٹیچر سے ملی اور سارا دن اسکول اسے دیکھتی رہی۔ اسکول ختم ہوا اور ازالہ خوشی سے اریبہ کے ہاتھ پکڑے واپس آئے۔ امی، آج میں نے سب کو دکھایا کہ آپ کتنی اچھی ہے۔ اریبہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ تم نے میری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اور بھی بڑی کر دیا ہے ازالہ۔ ازالہ ہنس پڑی اور دونوں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لمحات، یہ ہنسی اور یہ قربت اریبہ کے دل میں پہلی بار واقعی گھر جیسا سکون پیدا کر رہی تھی۔ اسی دوران آہان باہر آیا، ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ اور وہی نرم لہجہ۔ کیا میں آؤں یا آپ دونوں خوشی میں اکیلے مزے کر رہی ہے؟ اریبہ اور ازالہ نے ایک ساتھ مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے یہ تینوں ایک مکمل فیملی لگنے لگے۔ وہ انہیں لینے آنے والا ہے، اس کی خبر ان دونوں کو نہ تھی۔ دروازے کی ہلکی سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ آہان کمرے میں آیا، چہرے پر ہلکی تھکن اور آنکھوں میں فکر۔ اریبہ، تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ اریبہ نے آہستہ سے سر ہلایا، ہاں بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ آہان نے اس کا ہاتھ تھاما، میں چاہتا ہوں کہ تم کبھی خود کو اکیلی نہ سمجھو، ہر لمحے محفوظ محسوس کرو، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اریبہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اس نے دیکھا کہ آہان کی فکر صرف ذمہ داری سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ آہستہ آہستہ آہان قریب آیا اور اریبہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم جانتی ہو، میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ اس لیے بنایا کیونکہ تم میں ایک روشنی ہے جو میں نے بہت عرصے سے ڈھونڈی تھی۔ اریبہ کی سانسیں رک گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دونوں کے درمیان خاموشی بھی چیخ کر بول رہی تھی، آہان، مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ صرف ذمہ داری نہیں رہی، کچھ اور، کچھ بہت قیمتی پیدا ہو رہا ہے۔ اریبہ نے آہستہ سے کہا۔ آہان نے اسے قریب کھینچا، ہاں یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں خود بھی انتظار کر رہا تھا۔ تم میرے دل کی وہ کمی ہو جس کی وجہ سے تم سے پہلے اپنے دل کو میں کبھی پورا نہیں سمجھتا تھا۔ آہان کی لبوں نے آہستہ سے اریبہ کے ماتھے کو چھوا اور اس کے ہاتھ اپنے گرد باندھ لیے۔ اریبہ نے آنکھیں بند کی اور اس نے محسوس کیا کہ یہ لمس محبت جیسا ہے، گرم، محفوظ اور سکون دینے والا۔ وہ چند لمحے اسی طرح خاموش رہ گئے۔ دل کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھی۔ دونوں نے دل کی گہرائیوں میں چھپی محبت کو پہلی بار محسوس کیا۔ اس رات اریبہ کے دل میں ایک خوشی اور سکون تھا اور آہان کے دل میں یقین کہ وہ اب اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ وہ رات تھی جہاں پہلی بار دل نے اپنی زبان میں کہا، ہم ایک دوسرے کے ہیں،
احان اسے پلنگ پر لٹاتے اب خود اس پر جھک گیا تھا۔ وہ آج ہی اپنی بیوی کی قبر پر گیا تھا، اسے کبھی نہیں بھولنے کا وعدہ کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ وہ اریبہ کے ساتھ یہ نیا رشتہ شروع کرنا چاہتا تھا جس کا وہ آغاز بھی کر چکا تھا۔ اس کے لبوں کی نمی کو شدت سے خود میں اتارتے وہ اس میں جیسے کھونے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا کام لیتے پیتے اس کے ہاتھ اریبہ کے بدن پہ سفر کرنے لگے تھے۔ وہ بے باکی سے اس کے ایک ایک خدو خال کو چھو رہا تھا۔ اریبہ اس کے بے باک ہاتھوں کی حرکت محسوس کرتے لال انگارہ بن چکی تھی۔ احان اس کے لب چھوڑے اب گردن کی طرف بڑھ چکا تھا۔ گردن پہ جگہ جگہ نشان چھوڑتا وہ نیچے کا سفر کرنے لگا تھا۔ اریبہ اس کے ہاتھ کی بے باک حرکتوں پہ اب مچلنے کے ساتھ ساتھ آہیں بھرنے لگی تھی۔ وہ اس پہ اور خود پہ کمبل اڑے اس پہ جھکتا جا رہا تھا۔ ہر دوری ختم ہونے لگی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس میں سمایا چاند بھی اس خوبصورت ملن پر مسکرا گیا اور پھر بادلوں کی اوٹ میں ہوتا انہیں تنہائی دے گیا۔ صبح کی نرم دھوپ آہستہ آہستہ اریبہ کے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ پردوں کے دراڑ سے آتی روشنی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ پچھلی رات کے درد اور احان کے لمس کی نرمی اب بھی اس کے دل میں کہیں دھڑکتی تھی۔ اسی لمحے دروازے پر چھوٹی سی ٹھک ٹھک ہوئی۔ اریبہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ آواز بہت جانی پہچانی تھی، معصوم، نرم، پیاری۔ امی، آپ جاگ رہی ہے؟ دروازے کے پیچھے کھڑی ازالہ تھی۔ اریبہ کے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ازالہ دونوں ہاتھوں سے ایک ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ امی، میں نے آپ کے لیے چائے بنائی ہے خود۔ اس نے ٹرے آگے کی، چائے کپ سے چھلکنے کے قریب تھی۔ اتنی صبح یہ سب کیوں؟ اریبہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ازالہ نے آہستہ سے کہا، بابا نے کہا تھا کہ امی کو آرام چاہیے اور کسی نے آپ کے لیے کچھ نہیں بنایا تو میں نے بنا دی، جیسے کوئی راز بتایا ہو۔ وہ چھوٹی سی 4 سالہ بچی اس لمحے اریبہ کو دنیا کا سب سے پیارا رشتہ لگ رہی تھی۔ چائے چاہے جتنی بے مزہ تھی، محبت پورے ذائقے کے ساتھ تھی۔ اریبہ نے چائے بس ایک گھونٹ میں ختم کی۔ ازالہ نے فخر سے کہا، آج میں نے آپ کو جگایا ہے، کل بابا کو جگاؤں گی۔ اریبہ ہنس پڑی، اور بابا کہاں ہے آپ کے؟ وہ تو واک کو چلے گئے، اور مجھے رات کہا تھا بابا نے کہ ٹائم پر سونا ہے مجھے، پھر میں صبح آپ کے پاس آ جاؤں۔ وہ معصومیت کی ہر حد پار کر رہی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ ازالہ اپنے کاغذ جمع کرتے ہوئے خوشی سے ناچ رہی تھی۔ اس نے اپنے بابا اور ماما سے آرٹ بنوائی تھی، اس کے لیے بہت مزے کا کام تھا۔ اریبہ چیزیں سمیٹ رہی تھی جب احان اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے، پھر احان نے دھیرے سے کہا، آج بہت خوبصورت صبح تھی۔ اریبہ نے نظریں جھکا کر ہلکے سے جواب دیا، ازالہ کے ساتھ ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ احان نے ایک قدم قریب آ کر کہا، صرف ازالہ کے ساتھ نہیں، آپ کے ساتھ بھی، اگر آپ چاہے تو۔ اریبہ کی سانس رک گئی۔ ابھی رات کے قربت وہ اپنے روم میں محسوس کر رہی تھی۔ احان کی آنکھوں میں وہ نرمی، وہ چاہت تھی جو صرف محبت کے آغاز میں ہوتی ہے۔ وہ جواب نہیں دے پائی اور احان صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سب روز ہو، ہم تینوں یوں ہی بیٹے باتیں کریں، ایک مکمل گھر کی طرح۔ اریبہ نے ایک گھر خود کے لیے محسوس کیا۔ یہ بس محبت کی پہلی درست گھنٹی تھی جو دل میں بہت آہستہ مگر بہت واضح بجی تھی۔ اریبہ کا دل کا مرض جو ہمیشہ اس کی آزمائش رہا تھا، اسی نے اسے اس کے شوہر کے قریب کر دیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خدا کے ہر فیصلے میں مصلحت ہوتی ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔